نعرہ رسالت حضرت سید اعجاز الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ ابھی آنے تھے، مصافہ بعد میں کر لیں گے، حضرت کو آنے دیجیے۔ نور والے مصطفیٰ، نور والے مصطفیٰ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ذہن مقدر کے نور والے کی بات چلی اور ان کے خاندان کا آدمی یہاں تشریف لے آئے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، حضرت کو تشریف لانے دیں۔ آپ حضرات جو جہاں بیٹھے تھے انداز میں، آپ وہاں پر اپنی تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت ہی جلد آپ ان سے خطاب سماعت کریں گے۔ حضرت سید اعجاز الحسن صاحب قبلہ ترجینات کو ان کی خوبصورت جلوہ گری منبر رسول پر ہے۔ سید اعجاز الحسن صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، چلے آئیے۔ اب آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید اعجاز الحسن کی بارگاہ میں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین کا نفر، برائے ایصال ثواب چاند بھیٹا قبرستان۔ اب آپ کے سامنے حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا سید اعجاز الحسن صاحب قبلہ۔ مخلص گرامی حضرت علامہ مولانا انور عالم صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا انور رضا صاحب قبلہ، عالم نبی حضرت علامہ مولانا عمران احمد مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا صابر صاحب قبلہ، پترکار حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم اجمل عزیزی صاحب، منبر نور پہ تشریف فرما مقتدر علماء ذوی الاحترام، سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیز بچوں پردہ نشین مار بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج
والصوم ورمضان. حضرات رات کافی ہو چکی ہے، چونکہ اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تھوڑی دیر کے بعد سلام و قیام پھر کلخانی پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آئیے ہم سب مل کر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین راس الوفا شمس الضحا بدر الدجا نجم الندى عین التقا زین النقا کنز العطا کشف الغطا بحر و منن نہر و سنن اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسب نام والہانہ غلامانہ عاشقانہ انداز میں جھوم کر درود پاک پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عادت کے مطابق نعت کی 2-3 بند ملاحظہ فرمائے. ارشاد ارشاد. جی جی. سامنے ہو اگر روے خیر بشر، سامنے ہو اگر روے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بھی ماری رہے تو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے شفا چاہیے. میری لے خبر آئے آقا اگر، میری لے خبر آئے آقا اگر، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. میرے لیے خبر آئے آقا اگر، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر. اور ایک منقبت کا شعر ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے ابن علی، محبت سے بولے، آپ بھی تو بولیے. حضرت علی کے بیٹے امام حسین جب بولے کربلا سے تو غلامان حسین سرزمین چاند بھیٹا سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لا کر بولے سبحان اللہ. بولے ابن علی، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا.
جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے سبحان اللہ نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے اور اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ کہتا ہے اگر کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر لے اگر کوئی گناہ کر لے اگر کوئی خطا کر لے اگر کوئی نافرمانی کر لے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے صدق دل سے استغفار پڑھ لے اور اگر میرا محبوب نبی مصطفیٰ میرے گنہگار بندے کے لیے سفارش کر دے اگر نبی کہہ دے میرے پروردگار میرا فلاں امتی اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں مولا میری امتی کے گناہ کو معاف کر دے اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے جرائم نہیں دیکھوں گا گناہ نہیں دیکھوں گا خطا نہیں دیکھوں گا بلکہ محبوب کی سفارش دیکھوں گا اور اپنے بندے کے سارے گناہ کو معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید الجلیل صاحب قبلہ یہیں تک نہیں آگے کہتا ہے وہ بندہ اپنے رب کو مہربان پائے گا اللہ کا بندہ اپنے رب کو مہربان پائے گا آج شب برات کی رات ہے بخشش و رحمت والی رات ہے نجات والی رات ہے آج کی رات مقدر کو جگانے کی رات ہے آج کی رات گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے آج کی رات نجات پانے کی رات ہے آج کی رات اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی رات ہے آج کی رات اپنے گناہوں سے استغفار پڑھنے کی رات ہے آپ رب کی بارگاہ سے استغفار کر کے توبہ کر کے جو مانگو گے آج رحمت کے دروازے کھلے آپ کی ساری مراد پوری کر دے گا بے شک بہت خوب بہت عمدہ مانگنے کا سلیقہ بھی تو ہو مانگنے کا طریقہ بھی تو ہو جب آدمی دل سے مانگے جب آدمی عقیدت سے مانگے محبت سے مانگے ندامت کے آنسو بہا کر مانگے گناہوں سے توبہ کر کے مانگے آج آسمان میں رحمت کے دروازے کھلے آج اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والا ہے لیکن کب جب بندہ دل سے مانگے بے شک جب بندہ عقیدت و محبت سے مانگے گا ندامت کے آنسو بہا کر مانگے گا اللہ گناہ کو بخش دے گا اللہ رزق حلال عطا فرمائے گا اللہ بیماری سے شفا عطا فرمائے گا اللہ ماں باپ کے لیے دعا مانگو گے اللہ ماں باپ کو نجات دے دے گا لیکن کب دل سے مانگو گے مولوی صاحب دعا کر دیجیے حضرت دعا کر دیجیے آپ بھی تو دل سے دعا مانگو جب دل سے مانگو گے تبھی تو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے حضرت ابو نصر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خاص دوست ہم سبق ساتھی حضرت علامہ مولانا
इमरान अहमद साहब क़िबला मिसबाही ने फरमाइश किया कि बंगला में एक शेर पढ़ तो आप जायका बदलने के लिए बंगला में नात के शेर सुन लो, उसके बाद ये वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद फिर सलाम दुआ हो जाएगी। वहां बस से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। গভীরে রেখেছি যারে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে দয়াল নবীরে মায়ার নবীরে নূর নবীরে হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে। समझते हैं? समझ में आ रही है? कह दे सुभान अल्लाह। চাঁদ ভরা ছিল জগৎ ভরা ছিল দয়াল নবী মায়ার নবী সবই দূর করিল দয়াল নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করিল এমন নবী সম্মান কি করে করি বয়ান এমন নবী সম্মান কি করে করি বয়ান সেই নবীজির গাই গুণগান সেই নবীজির গাই গুণগান প্রেমের সুরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে। حضرت ابو نصر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 13 شعبان کی رات ہے 13 شعبان کی رات ہے جبریل امین نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ نماز تہجد ادا کیجئے عبادت کیجئے ذکر و اذکار کیجئے تلاوت کیجئے اپنے گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا مانگئے۔ سبحان اللہ اللہ کے رسول 13 شعبان کی رات وضو فرما کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں پھر گنہگار امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے اللہ میری امت کو نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب دعا اتنی لمبی ہے دعا اتنی لمبی ہے کہ دعا مانگتے مانگتے فجر کا وقت ہو گیا ہے فجر کا سمے ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی شبد ہے ایک ہی فریاد ہے ایک ہی دعا ہے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے۔ دعا مانگتے مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آذان ہو گئی میرے مصطفیٰ دعا ختم کر کے فجر کی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہے جبریل امین حاضر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الملائکہ تشریف لائے جبریل نے کہا یا رسول اللہ 13 شعبان کی رات جو آپ نے تہجد پڑھ کے عبادت کر کے ذکر کر کے تلاوت کر کے اپنے گنہگار امت کے لیے بخشش نجات کی دعا مانگی ہے یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ کو بخش دیا ہے ایک حصہ کو نجات دے دیا ہے۔ کریم نبی فرماتے ہیں جبریل اللہ نے میری امت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کو بخش دیا ہے 2 حصوں کے بارے بتاؤ۔ جبریل خاموش ہے جبریل چپ ہے۔ اللہ اکبر۔ 13 شعبان کا دن گزرتا ہے 14 شعبان کی رات آتی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت جبریل امین حاضر ہوئے
جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 14 شعبان کی رات ہے، سابقہ روایت کے مطابق نماز تہجد ادا کیجیے، عبادت کیجیے، بندگی کیجیے، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے نجات اور بخشش کی دعا مانگیے۔ سبحان اللہ۔ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کر جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے۔ جبریل نے کہا امت کے لیے دعا مانگی۔ آقا کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رحمت والے ہاتھ، بخشش والے ہاتھ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد بے شک مانگ رہے ہیں۔ فکر ہے تو امت کی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ حضور کو فکر ہے امت کی، بے شک امت کو فکر ہے اپنی، حضور کو فکر ہے امت کی، امت کو فکر ہے مال و دولت کی، حضور کو فکر ہے امت کی، امت کو فکر ہے روپیہ پیسہ مال و زر سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین و جائیداد خزانہ کی، حضور امت کے لیے رات بھر روئے، دعائیں مانگے، اللہ میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ یہ کی صدا ہے، یہ کی فریاد ہے، یہ کی شبد ہے، یہ کی جملہ ہے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ دعا مانگتے مانگتے فجر کی اذان ہو گئی، حضور نے دعائیں ختم کی، فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے حضور تشریف فرما ہے۔ نتیجہ فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل لے کے آئے کہ یا رسول اللہ 14 شعبان کی رات جو آپ نے گنہگار امت کے لیے بخشش و نجات کی دعا مانگی ہے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کی امت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو پھر بھی قرار نہیں ہے، مصطفیٰ کو پھر بھی چین نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں جبریل میری امت کے ایک حصے کے بارے بتاؤ۔ جبریل کو معلوم ہے اگر میں کہہ دوں یا رسول اللہ آپ کی امت کے ایک حصے کو رب نے بخشا نہیں ہے، حضور بے چین ہو جائیں گے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، مصطفیٰ بے قرار ہو جائیں گے، نبی کریم رو رو کر پھر دعائیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ 14 شعبان کا دن گزرتا ہے، شب برات کی رات آتی ہے، برکت والی رات آتی ہے، نجات والی رات آتی ہے۔ مصطفیٰ ساری رات عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، فکر میں، تسبیح میں، اوراد و وظائف میں تہجد پڑھ کے حضور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اتنی لمبی دعا، آج امام صاحب اگر لمبی دعا کر دے، حضرت اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، نماز میں جمعے میں ہماری دکان بھی ہے، ہماری کھیتی بھی ہے، ہمارا کام بھی ہے، ہمارا دھندا بھی ہے، ہمارا روزگار بھی ہے، شارٹ کٹ میں دعا مانگیے، جلدی دعا مانگیے۔ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنسو بہا کر دعائیں مانگنا، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، یہ پیغمبر اعظم کی سنت ہے، یہ حسنین کے نانا کی سنت ہے۔ نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन चांद बीटा कब्रिस्तान, बराए ईसाले सवाब। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान समाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। 15 शाबान की रात हुजूर फिर हाथ उठाते हैं, रहमत वाले हाथ, बख्शिश वाले हाथ, निजात वाले हाथ, यही दुआ, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। हुजूर हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं और आपने उलमा की ज़बानी सुना है कि हुजूर कब्रिस्तान जाकर के दुआएं मांगे। हजरत आयशा ने कहा मेरे हुजरे में मेरे साथ सोने की बारी थी, आराम करने की बारी थी, हुजूर अचानक उठे और जन्नतुल बकी चले गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों के सामने, कब्र वालों के सामने दुआ मांगना, कुरान पढ़ के, दुरूद पढ़ के, तिलावत करके, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, हसनैन के नाना की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा 15 शाबान की रात इतनी लंबी दुआ मांग रहे हैं और एक ही शब्द है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फजर की आजान हो गई, फजर का टाइम हो गया। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज अदा करके तशरीफ फरमा है। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह खुशदाई जाफिजा सुनिए, या रसूल अल्लाह खुशखबरी सुनिए। 15 शाबान की रात जो आपने अपनी उम्मत के लिए निजात की दुआ मांगी है, बख्शिश की दुआ मांगी है, आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के तीनों हिस्सों को रब ने बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक जगह से प्रोग्राम करके आया, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग थक गए। थके नहीं है तो हुजूर की मोहब्बत में कहे सुभान अल्लाह। संभल दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, यहीं बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए, यहीं बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। जो लोग जा रहे हैं उठ के यूं ही घर चले जा रहे हैं, कम से कम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर के बाप दादा की कब्र पे कुछ कुरान की आयतें पढ़ के, नहीं तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के ही दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग के चले जाइए, ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। हम लोग जब जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करके जाएंगे। सामने कब्रिस्तान है, आप सब खड़े होंगे, सलाम पढ़ेंगे, पैगंबर आज़म की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, फिर कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद हाथ उठाकर ये जितने इस कब्र, एक बस्ती है जामनी गुरी, एक बस्ती है चांद भीटा, एक बस्ती है गुलशन भीटा, एक बस्ती है डबल भीटा, सब भीटा भीटा, और एक बस्ती है सारी बस्तियों की कब्रिस्तान। तो ये बस्ती बड़ी हैं, ये इन सब बस्तियां बड़ी हैं,
यहाँ जो इतनी बड़ी कब्रिस्तान है, सब गांव के लोग मदफून है, ये बस्ती बड़ी है। बोलिए तो, यही बस्ती बड़ी है, यही सबका प्लाट है, सबका घर बनेगा, यही सबका मकान होगा। और हुजूर कहते हैं कब, या तो जन्नत के बागों में से बाग होगा, या तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा होगा। एक बंगला शायर ने क्या खूब कहा, पढ़ूं? कहिए सुभान अल्लाह। अता हो इरशाद। एक दिन होबे मातिर फीता रे घर रे मोहना मार केन बंद दालान घर। एक दिन होबे माटिर फीता रे घर रे मोहना मार केन बंद दालान घर। देहा तुम्हार चर माचर गोले पहुंच जावे, शिरा ऊपर शिरा गोले छिन्ना भिन्ना होबे, मन डूबे तो हो ठंडा सभी हबे खंडा खंडा परे रबे माटिरो पार रे मोहना मार केन बंद दालान घर। ये सारी इमारत बिल्डिंग सब देखिए आलीशान घर बनवा रहे हैं। इस घर की फिक्र तो है दुनियावी घर, जिसमें रहना है 40 साल 60 साल 70 80 90 साल। इस घर की 2 मंजिल हो 3 मंजिल हो, उसमें लाइट हो पंखे हो, और जो नौजवान शादी करे ससुराल से पालंग खूब बढ़िया वाला बेड गद्दा है ना, चूंकि यहाँ आयश करना है आराम करना है। लेकिन ये आरजी घर है, ये तुम्हारा किराए का घर है। जो लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं किराए के मकान में रहते हैं, फिर घर खाली करना होता है। जिसको आप कहते हैं हमारा अपना घर निजी घर है, ये भी तुम्हारा अपना घर नहीं है। अपना घर वही है जो सामने कब्रिस्तान है, यही असली आपका घर होगा, आपका ठिकाना होगा। आप दुनिया से नमाज लेके जाएंगे, कुरान की तिलावत लेके जाएंगे, रमजान का रोजा लेकर के जाएंगे, हज ज़कात लेकर के जाएंगे, खैरात लेकर के जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कब्र दुनिया से लेकर के जाएंगे, तो कब्र ना होगी बल्कि जन्नत का बागीचा होगा, जन्नत का बागीचा होगा। अगर नमाज भी ना हो, तिलावत भी ना हो, तस्बीह भी ना हो, अच्छे अमाल ना हो, बुराइयां हो, गुनाह हो, खुराफात हो, झूठ हो, गीबत हो, चुगली हो, बेईमानी हो, नाफरमानी हो, जराइम हो, तो हुजूर कहते हैं कि वो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। कब्र कहती है यहाँ मोजी जानवर है, सांप है, बिच्छू है, तुम्हें डंक मारेंगे, काटेंगे, तुम तड़पोगे। न लाइट का इंतजाम है, न बिजली का इंतजाम है, न पंखे का इंतजाम है। अल्लाहु अकबर। इसलिए इस नकली घर की फिक्र कम करे और असली घर की फिक्र ज्यादा करे, असली घर की तैयारी ज्यादा करे। असली घर की तैयारी क्या है? नमाज है, रोजा है, अल्लाहु अकबर, और फराइज और वाजिबात है। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले इस बात की गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इकामी सलात, नमाज कायम करना, व इताई ज़कात, ज़कात अदा करना, वल हज अदा करना, जिसको अल्लाह ने इस लायक बनाया हो, व सौम रमजान, और रमजान का रोजा रखना। अल्लाहु अकबर। ये जब सारे अच्छे अमाल होंगे, सारी नेकियां होंगी, तो कब्र मट्टी का घर नहीं होगा। नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं, पैगंबर आज़म फरमाते हैं, जहां तक नजर पहुंचेगी, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचेगी, वो कब्र कुशादा और चौड़ी हो जाएगी, बल्कि कब्र जन्नत का बागीचा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब।
دنیاوی تیاری کم، قبر کی تیاری زیادہ۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت فرماتے اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آج باپ بیٹا میں اختلاف ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے ماں بیٹی میں اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کا نتیجہ ہے، خرافات کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی شخص سکون میں نہیں ہے، کوئی بھی شخص چین کی زندگی نہیں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی شخص کو آرام نہیں ہے۔ اللہ تو روپیہ پیسہ دولت مال زر بےمانی کر کے لوٹ کر کے گلا کاٹ کر کے آرام نہیں ملے گا۔ آپ رزق حلال تھوڑا کمائیے، اللہ اس میں زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سکون کہاں ملے گا، قرار کہاں ملے گا، آرام کہاں ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو آرام ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میں ایک نعت کا شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد سلام ہوگا، پھر قیام درود جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ۔ جھومنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، قول مصطفیٰ ہے یہ، اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، قول مصطفیٰ ہے اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ تعالیٰ اچھا ایک اور قیمتی بات اس قرآن پاک کا جو حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی گناہ کر لے خطا کر لے تو میرے محبوب حضور کی بارگاہ میں آ جائے، کریم نبی کی بارگاہ میں آ جائے اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لے۔ اگر حضور کہہ دے اللہ میرا فلاں امتی ہے، ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے ان کا گناہ نہیں دیکھوں گا، ان کے سارے اعمال بد کو معاف کر دوں گا، ان کے سارے خطا کو بخش دوں گا، اور وہ بندہ اپنے رب کو مہربان پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس آیت کریمہ کا حکم ایک صحابی رسول نے سنا جو مدینہ شریف سے بہت دور رہتے تھے، وہ سن کر کے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر مدینہ شریف آئے، لوگوں سے پوچھا لوگوں میرے آقا کا گھر کہاں ہے، میرے آقا رہتے کہاں ہے، میرے ماں باپ ملجا ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیے ہوئے 3 دن ہو گیا ہے۔ کہا کہ میرے آقا کا مزار کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا جہاں آقا کا حجرہ تھا، جہاں آقا کا گھر تھا، جہاں نبی کا گھر تھا، اسی جگہ پہ نبی کا مزار بنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کہتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یہاں جو آخری بات ہے ابھی نہیں بتاؤں گا کون نے کہا کہ خدمت کر لیجیے۔ کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو ماں باپ کی بخشش کے لیے، کوئی ایسا مائی کا لال جو 1100 روپیہ یہاں پہ لا کے پیش کرے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے، ہے کوئی؟ یہ اسی قبرستان ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، سبحان اللہ۔ لے کے آئے، میں نے 1100 روپیہ مانگا ہے، پیسے آج سب کے پاس دولت ہے، سب کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ آج کوئی غریب نہیں ہے، غریب تو 40 سال پہلے تھے، مفلس تو لوگ 30 سال پہلے تھے، آج سے 35 سال 40 سال پہلے لوگ غریب تھے، صبح کھاتے تھے تو شام کو کیا کھائیں گے سوچتے تھے۔ آج کوئی غریب نہیں ہے، آج اللہ نے سب کو امیر بنایا ہے، آج اللہ نے سب کو خوشحال بنایا ہے، آج اللہ نے سب کو دولت عطا
کیا ہے، آج اللہ نے سب کو مال و زر عطا کیا ہے۔ تو نہ یاد کیجئے کہ پہلے ایک گاؤں میں علاقے میں راجہ مہاراجہ ہوتا تھا اور سب گاؤں کے لوگ اس کے گھر میں جا کر کے نوکری چاکری کرتے تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ آج سب برابر ہو گیا ہے، اللہ نے سب کو برابر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا 1100 اگر نہیں ہے تو کم سے کم پنجتن پاک کے نام 5 اللہ کے نیک بندے 500 روپے لا کر کے پیش کر دے، پھر دعا کر دیں گے۔ اور آخری بات بتا کے جاؤں گا، تو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے کیا مانگتے گئے، حضور نے کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرستان کا جلسہ ہے آج کی رات، جو آپ پیش کریں گے فرشتے بھی نوٹ کرنے آئے ہیں۔ آج فرشتے بھی گشت کر رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ اتنی دیر تک اللہ اس کے رسول کی محبت پہ جاگ رہے ہیں، فرشتے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ آپ کا نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ہے 5 اللہ کے نیک بندے 500 روپیہ، بہت زیادہ نہیں کہا ہے، 5 اللہ کے نیک بندے آئے۔ بے شک ایک ہے، سبحان اللہ۔ ایک نوجوان آئے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا نام آپ کا؟ شاہد عالم، گھر کہاں ہے؟ یہی برنا باری۔ اچھا بننا باری سے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نے 500 روپے دیا ہے، 4 اللہ کے دے، دوسرا بھی آ گیا کہ دوسرے اللہ کے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا سبحان اگر کوئی اللہ۔ ہے 500 والے تو 4 اللہ کے بندے آ جائے۔ ایک بات سنیے، رمضان کے ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، جی بے شک، شعبان کے بعد ہے نا، آج 15 تاریخ ہے نا، 14 دن کے بعد سحری کھانا ہوگا۔ بے شک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رمضان کے روزے کتنے ہیں بولیے؟ رمضان کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے آواز سے۔ کتنے ہیں؟ 30۔ اگر اللہ کے نیک بندے صرف 200 ٹکا 200 ٹکا دے دیجئے، پھر میں دعا کر کے آپ کے لیے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ 200 روپے میں نے 500 مانگا ہے، 1100 کا ایک بندہ آئے جو ہے تو لا کے دے دے، لیکن 30 اللہ کے نیک بندے 200 روپیہ لا کر کے پیش کر دے، پھر دعا ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلسی ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کے پاس جو ہے، اگر 1 روپیہ ہے تو 1 روپیہ دے دے۔ کوئی ماں بہنوں کی طرف جائے، کمیٹی کے لوگ، ماں بہن آپ کے پاس جو ہے وہ پیش کر دیجئے۔ اگر 100 روپیہ ہے تو 100 روپیہ دے دے، 50 روپیہ ہے تو 50 روپیہ پیش کر دے۔ اگر 10 ٹکا 20 ٹکا ہے، نہیں تو 1 ٹکا تو ہے، ضرور دے کر جائے۔ آپ کے پاس جو ہے آپ دے دیں، انشاءاللہ آپ کے خاندان والوں کے لیے نجات اور بخشش کی دعائیں ہو جائے گی۔ ایک نعت کا شعر پڑھتا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ ہو جائے کرم کی ایک نظر، ہو جائے کرم کی ایک نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والے ہیں، ہو جائے کرم کی ایک نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والے ہیں، ہو جائے کرم کی ایک نظر، اب رات گزرنے والی ہے، والی ہے،
مل جائے تیرے آنے کی خبر اب رات گزرنے والی ہے رات گزرنے والے ہیں اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والے ہیں